یہ میری ویڈیو ہر ایک مسلمان نوجوان کے لیے ہے۔ اے نوجوان، اگر آپ دنیا پر نظر رکھتے ہو تو ضرور میری ان باتوں کو سمجھو گے۔ اگر ایک بار میں سمجھ نہ آئے تو بار بار سننا ان باتوں کو، یہ تمہارے لیے اور تمہاری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اے نوجوان، اپنا دل ذرا مجھے تھما دیجئے۔ اور معاملات ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ جو محض ظاہری آنکھ سے دیکھتا ہے وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، مگر جو اپنے عقیدے کی نظر سے دیکھتا ہے اسے اپنے نبی کی وہی سرگوشی سنائی دیتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے اس وقت فرمائی تھی جب حالات بہت تنگ ہو گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے زید، یقیناً اللہ ان حالات میں کوئی نہ کوئی کشادگی اور راستہ نکالنے والا ہے۔ میں آپ کو کوئی فریب نہیں بیچ رہا اور نہ ہی میرا مقصد آپ کو خواب غفلت میں ڈالنا ہے۔ میں آنے والے کل کی خبر دے رہا ہوں، اس آخری منظر کے پردے سے جسے میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہم ان سے لڑ کر انہیں مغلوب نہ کر دیں۔ تو پھر مایوسی کیسی جب کہانی کا انجام آپ کو پہلے ہی سنا دیا گیا ہے۔ اے نوجوان، اپنا دل ذرا مجھے تھما دیجئے، کیونکہ دلوں کو وقتاً فوقتاً کسی سہارے اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم سب ان لکڑیوں کی مانند ہیں جو اگر بکھر جائیں تو ایک ایک کر کے توڑ دی جائیں گی، لیکن اگر اکٹھی ہو جائیں تو ایک ناقابل تسخیر قوت بن جاتی ہیں۔ یہ رہا میرا دل، اور اپنا دل مجھے تھما دیجئے۔ اس جنت کے گرد تذکرہ کریں جیسے نبی علیہ السلام اور حضرت معاذ کیا کرتے تھے، کیونکہ جنت کے تصور کے سوا کوئی چیز دل کا حقیقی مداوا نہیں بن سکتی۔ آئیں اس لمحے کا تصور کریں جب جنت کا ایک غوطہ ہمیں یہ کہنے پر مجبور کر دے گا کہ ہمیں کبھی کوئی تکلیف چھو کر بھی نہیں گزری۔ اے نوجوان، اپنا دل ذرا مجھے تھما دیجئے اور مجھے بتائیے کہ دنیا کب سے مومن کے لیے راحت و سکون کا مقام رہی ہے، جبکہ ہم پیدا ہی مشقت اور سختی جھیلنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ اور میں آپ کو اس بات سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ آپ ایک فانی مشقت سے نکل کر کسی دائمی عذاب میں جا پڑیں۔ بس آج اپنا ہی سودا کر لیجئے، اس عارضی دنیا کو اس ابدی آخرت کے عوض میں بیچ دیجئے، اور ان لوگوں کی طرح اندھے نہ بنیے جو منظر میں صرف وہی دیکھتے ہیں جو بظاہر نظر آ رہا ہے۔ میں آپ سے تھک جانے کا حق نہیں چھینتا۔ وہ صحابہ کرام ہی تھے جو ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ کی مدد طلب نہیں کریں گے؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، انہیں فتح و نصرت کی بشارت تب تک نہیں دی جب تک یہ نہ بتا دیا کہ اللہ کا سودا مہنگا ہے، اور یہ کہ ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جب مومنوں کے جسم لوہے کے کنگھیوں سے چیرے جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو جاتا تھا۔ ان کے سروں پر آرے رکھ کر انہیں دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا تھا، مگر وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اللہ اپنے دین کو ضرور غالب کرے گا، لیکن تم لوگ جلد بازی کرنے والے ہو۔ اے نوجوان، اپنا دل ذرا مجھے تھما دیجئے۔ آئیں ایک لمحہ بیٹھ کر سوچیں۔ ہم جو نتائج دیکھ کر تو دنگ رہ جاتے ہیں، مگر ان کے پیچھے دی گئی قیمت سے نظریں چرا لیتے ہیں۔ ہم واقعہ معراج سناتے ہیں اور فرعون کے دربار کی لونڈی اور اس کے بچوں کی خوشبو کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے جنت کی طرف یہ سفر فرعون کے دیگچے میں کھولتے ہوئے تیل کو سیڑھی بنا کر طے کیا تھا۔ ہم اس شیر خوار بچے کا معجزہ سناتے ہیں جس نے اپنی ماں سے کہا تھا، ماں ثابت قدم رہو، تم حق پر ہو، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس حق پر ڈٹے رہنے کی قیمت ان سب کا زندہ جلایا جانا تھا۔ حضرت حمزہ کو سید الشہداء کہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ سرداری تب پائی جب انہیں جیتے جی نیزے سے نشانہ بنایا گیا، ان کا پیٹ چاک کیا گیا، ان کا جگر نکال لیا گیا۔ ہم حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت تو بیان کرتے ہیں، وہی قریش کا لاڈلا، دولت مند اور حسین نوجوان، مکے کا سب سے خوشبودار انسان، جس کی تمنا ہر لڑکی کیا کرتی تھی۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس مصعب کو اس کی ماں نے قید کر دیا تھا، کیونکہ آخرت اور دنیا شاذ و نادر ہی ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مصعب نے حبشہ کی طرف پیدل ہجرت کی تھی، یہاں تک کہ ان کے پاؤں لہولہان ہو گئے تھے، اور پھر وہ ایک پردیس سے دوسرے پردیس مدینہ کی طرف لوٹ آئے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہی مصعب مدینے کے چپے چپے پر دین کی دعوت لے کر گئے، اور انہی کے ہاتھوں اوس اور خزرج کے سردار سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ ایمان لائے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مصعب کا دنیا سے آخری تعلق احد کے میدان میں خاک پر گرے ہوئے ایک شہید کا تھا، جس کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے تھے اور اسے چھپانے کے لیے پورا کفن تک میسر نہیں تھا۔ اے نوجوان، اپنا دل ذرا مجھے تھما دیجئے۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ دنیا ایک خنجر ہے جو ایک مجرم سے دوسرے کے ہاتھ میں منتقل ہو رہا ہے، اور آپ کی امت ہمیشہ سے ایک ذبیحہ بنی ہوئی ہے جس کے لیے نہ خون کی قدر ہے نہ آنسوں کی، اور اب وہ آپ کے عقیدے پر سودے بازی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ کا لہو ابھی تک ان کے ہاتھوں سے ٹپک رہا ہے۔ وہ آپ کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں جو میرے، آپ کے اور ہمارے دین کے دفاع میں لڑے وہی اس بربادی کے اصل ذمہ دار ہیں، جیسے یہ کوئی پہلا قتل عام ہو، جیسے وہ آپ کو مارنے کے لیے کسی بہانے کے محتاج ہوں۔ جائیے پوچھئے ان مظلوموں سے کہ فرانس نے ان کا کیا حال کیا تھا، جائیے لیبیا والوں سے اٹلی کے خونی نشانوں کے بارے میں پوچھئے، کابل سے پوچھئے جیسے وہ 2 بار ذبح کیا گیا، وہ سب کچھ کر کے بھی
मजलूम बने रहते हैं, मगर एक माजूर बूढ़ा अपनी व्हील चेयर पर बैठा अपनी कौम का दिफा करे, जबकि तंदुरुस्तों ने पीठ मोड़ ली हो, तो वो आलमी अमन के लिए खतरा बन जाता है। वो आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि समंदर पार से तबाहकुन बहरी जहाजों पर सवार होकर आने वाला ही खैर का पैगंबर है, और बावजूद उसके कि उसकी छुरी आपकी गर्दन पर है, आपको तड़पने की भी इजाजत नहीं। कहीं आपके लहू के छींटे मुहज्जब दुनिया के दामन पर न पड़ जाएं। आपको ज़बा भी होना है और उस हाथ को भी चूमना है जो आपको ज़बा कर रहा है। ऐ नौजवान, अपना दिल जरा मुझे थमा दीजिए और मेरी बात गौर से सुनिए। ये जमीन एक बड़े फैसले की तैयारी में है। तन्नूर दहक चुका है। आप वाकयात की रफ्तार को देखेंगे और खून की खुशबू को महसूस करेंगे, चाहे आप आंखें चुरा लें। और याद रखिए कि गालिब तो सिर्फ अल्लाह ही है। और याद रखिए कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम को तब्दील नहीं करता जो कौम अपने आप को तब्दील नहीं करती। तो अपना दिल मुझे दे दो, मेरा दिल अपने पास रख लो। अगर हमने ये नहीं किया तो तुम कुछ और हो, मैं कुछ और हूँ। तुम भी मारे जाओगे, मैं भी मारा जाऊंगा।